سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج برقرار ہے۔ دھند کے باعث حد نظام متاثر ہونے پر کئی مقامات سے موٹر ویز بند کی گئی ہیں۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے اسلام آباد تک بند، موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ تک ٹریفک کے لیے بند کی گئی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی میاں عامر جمیل سے۔ جی میاں عامر جمیل، بتائیے گا دھند کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں موسم کی آپ کے پاس؟ جی بالکل علینا، دیکھا جائے تو اس وقت سندھ، پنجاب اور KP کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج برقرار ہے، جبکہ دھند کے باعث اس وقت دیکھا جائے تو حد نظام متاثر ہونے پر کئی مقامات سے موٹر ویز کو بند کر دیا گیا ہے۔ میری ترجمان موٹر ویز سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شدید دھند کے باعث جو ہے موٹر ویز M1 کو پشاور سے اسلام آباد تک بند کر دیا گیا ہے، جبکہ موٹر ویز M2 کو لاہور سے شیخوپورہ تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ موٹر ویز کے مطابق جو موٹر ویز پولیس کے مطابق اس وقت موٹر ویز M3 کو لاہور سے ملتان تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے، جبکہ موٹر وے M4 کو جو ہے ملتان سے پنڈی پٹیاں تک مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے علینا، ترجمان موٹر وے کے مطابق شدید دھند اور حد نظام متاثر ہونے کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر ویز کو بھی بند کیا گیا ہے، جبکہ ترجمان موٹر وے کے مطابق سوات ایکسپریس وے کو کرنل شیر خان سے جگترا تک جو ہے وہ بند کر دی گئی۔ اسی طریقے سے ہزارہ ایکسپریس وے کو برہان شاہ سے مقصود تک ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے، جبکہ لینا شدید دھند اور حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M جو ہے 14 کو اقلا سے فتح یاد تک مکمل طور پر بند کیا گیا ہے، جبکہ پشاور اور اس کے گرد و نواح میں شدید دھند چھائی ہوئی، جس کے بعد جو ہے موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم علینا بات کریں تو ترجمان موٹر وے کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب بھی آپ نے موٹر وے پر سفر کرنا ہو تو خصوصی طور پر جو ان کی ہیلپ لائن ہے 130 وہاں پر کال کریں اور اپنا راستے کا جو ہے وہ تعین کر لے، تاکہ کہاں سے موٹر وے بند ہے، کب موٹر وے کھلے گی تو اس کے بعد اپنا جو ہے سفر کے آغاز کا فیصلہ کریں۔ لیکن دوسری جانب ترجمان موٹر وے کا یہ بھی کہنا تھا کہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ دھند میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، اور کوشش کریں کہ جب تک آپ کو معلومات نہ ہو تو اس وقت تک موٹر وے پر سفر کا آغاز نہ کریں۔ تو اس وقت جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے، اس وقت پنجاب میں بھی شدید دھند کے ڈیرے ہیں، جس کے باعث دیکھا جائے تو اس وقت یک بستہ ہوائیں جو ہے لاہور میں چل رہی ہے اور شدید سردی کا احساس ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو گھروں میں اپنے بند ہیں۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کریں اس وقت جو سردی کی جو شدت ہے لاہور کی، اگر ہم بات کریں علینا، تو لاہور میں اس وقت شدید سردی اور فوگ کی لپیٹ میں ہے۔ اس وقت لاہور کا جو صبح درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ موسم تبدیلی کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس وقت متعدد امراض بھی جو ہے وہ پھیل رہے ہیں۔ لیکن میری محکمہ موسمیات سے اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آج جو ہے لاہور کا درجہ حرارت 6 ڈگری تک جو جائے گا صبح، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو شہر میں اور پنجاب میں اس وقت جو دیکھا جائے لاہور میں اگر ہم بات کریں تو لاہور میں فوگ جو ہے اس کے ساتھ سموگ بھی برقرار ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسا کہ دھند ہے لاہور کے متعدد علاقوں میں، دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے اور ٹریفک کافی سلو چل رہی ہے۔ تو اسی وقت جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے، محکمہ موسمیات کا ساتھ ساتھ علینا یہ بھی کہنا تھا، میری ان سے اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جو ان سے سوال کیا کہ کب جو ہے بارش کی جو ہے وہ پیشین گوئی ان کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ خشک اور شدید سردی کی لہر میں مزید اضافے کا امکان ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بارش کے حوالے سے آئندہ 2 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ظاہر کیا جا رہا، جبکہ اگر ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ جو 24 گھنٹے کے دوران موسم جو ہے وہ شدید سرد اور خشک رہنے کا امکان بھی بتایا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کریں علینا، اس وقت شدید سردی اور دھند کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم بات کریں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی، تو اس وقت غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ لاہور سمیت پنجاب میں کافی زیادہ ہے۔ جب میری لیسکو حکام سے اس حوالے سے بات ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دھند کی وجہ سے مختلف گریڈ اسٹیشن جو ہے ٹرپ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہمیں جاری رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت دیکھا جائے تو لوڈ شیڈنگ بھی ہے، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ وہ بھی جاری ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو لاہور کے متعدد علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی سلسلہ جاری ہے، لوگ کھانے پینے جو ہے باہر کھانا پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تو دوسری جانب جو ہے گیس کے کام ہے ان کی جانب سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پیچھے سے پریشر کم ہو جاتا ہے، سردی جب بڑھ جاتی ہے پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے، تو پریشر کم ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمیں مجبوراً لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت دیکھا جائے تو اسموگ اور فوگ کی وجہ سے کافی زیادہ جو مسائل ہیں شہریوں کو درکار ہے۔ تو اس وقت دیکھا جائے تو دوسری
जानब अगर हम बात करें अलीना, अगर थोड़ी सी जैसा कि खुश्क सर्दी पड़ रही है या खस्ता हवाएं चल रही हैं, खून जमा देने वाली सर्दी है, तो इसमें मौसमी बीमारियों में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। जबकि मेरी तिब्बी माहिरीन से इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना है कि खुश्क सर्दी से जो मौसमी बीमारी जिनमें खुसूसन नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार की शिकायत आम हो चुकी हैं। जबकि तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि शदीद और खुश्क सर्दी से बचने के लिए सर, पाँव और सीने को ढांप कर रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। जी बहुत शुक्रिया मियां आमिर जमील तफसीलात से आगाह करने के लिए।